فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس و تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اس کو بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہو۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلوا لیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوا لیا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کی اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی تھی۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنی عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں تجھے اپنی محبوبہ بنائی ہوا ہوں، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے الہ مان لے۔ وہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کی جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بھی لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پڑ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کی جسم سے لباس اتروا لیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میری محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہی کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کی جسم سے کال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کی جسم سے کال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کی جسم سے کال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کی پوری جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی جسم پر مرچیں ڈال دی گئی
تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ اس تڑپنے کے حالات میں انہوں نے رب العزت کی حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔